قبروں کو مساجد بنا لیا. بات پہلے گزر چکی ہے. مساجد چاہے باقاعدہ عبادت کی جگہ بنایا یا چند لوگ ہی صحیح وہاں اس جگہ اپنے نبیوں کی قبروں پر بیٹھ کر پجاری بن گئے, مجاور بن گئے, لوگ آنے لگے وہاں پر. حتیٰ کی بات گزر چکی ہے پچھلے درس میں کہ اگر کوئی بندہ کسی قبر کے پاس جا کر عبادت اللہ کی کرتا ہے, یاد رہے عبادت اللہ کی کرتا ہے, لیکن اس قبر کے پاس جا کر کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہاں پڑھوں گا یہ میں نماز تو میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. صرف اتنا پڑھنا اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. عبادت اللہ کے لیے, لیکن وہاں جا کر کسی جگہ جا کر یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہاں پڑھنے سے, یہاں اللہ سے مانگنے سے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم یہاں پر صرف لا کر ذبح کرتے ہیں بس, اور یہاں کے فقیروں کو کھلا دیتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے گا. صدقہ طفیل کی جو بات ہوتی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں بڑی عبرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جانے لگے. اور یہاں پر یہی سب سے بڑی دلیل ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. جتنے بھی مزار چاہے وہ حقیقی مزار ہوں یا لوگوں نے بنا لیے ہیں مزار, کیا ہے اس سے قطع نظر, اگر ہے وہ ولی جو قبر کے اندر مدفون ہے اس سے قطع نظر کہ وہ سچا ولی تھا یا جھوٹا ولی تھا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تحقیق کرنے پر کتنے لوگوں کے پول کھلتے ہیں کہ کون کیسا ولی ہے, سمجھ گئے. لیکن ہم ساری باتوں کو ترک کر دیتے ہیں, ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں پھر وہی ایک بار سوال دہراتا ہوں جو میں ولیوں کو سمجھنے کے لیے بار بار کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا, جس کو سید الاولین والآخرین کہا گیا, جس نے اپنے بارے میں جو کہ صادق مصدوق ہے, جو صادق و مصدوق ہے, اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر, کہ میں بنو آدم کا سردار ہوں. اب آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والا آخری انسان, ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائی دنیا تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں. ولیوں کے بھی سردار ہیں, نبیوں کے بھی سردار ہیں, رسولوں کے بھی سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی بھلا کون ہو سکتا؟ سارے دنیا کے ولیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھ دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا پلڑا بھاری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ولی اپنی قبر کے بارے میں دعا کر رہے, اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا کہ جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جائیں, جس کی عبادت کی جانے لگے. پھر اس دعا کے بعد کسی اور ولی کے مزار پر جا کر چادر چڑھانے, مرغا ذبح کرنے, نظر و نیاز کرنے, بکرا ذبح کرنے, اس کی گنجائش پائی جاتی ہے؟ یقین نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید اختیار کرنے کی, اللہ کو ایک جاننے, اللہ کے بارے میں وحدانیت کا عقیدہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری روایت, اور وہ بھی بڑے یعنی سمجھنے کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے, اور بات سلسلہ کئی دروس سے چلا آ رہا ہے. وابن جریر بسندہ عن سفیان عن منصور عن مجاہد, یہ ابن جریر
तबरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी तफसीर तबरी कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब व सुन्नत की रोशनी में कुरान की तफसीर की है, लिखी है। कहते हैं मुजाहिद से उन्होंने नकल किया, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अथ-थालिथत अल-उख़रा। लात के बारे में, ये कुरान की आयत है ना, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या आप लोगों ने लात और उज़्ज़ा को नहीं देखा, मनात को नहीं देखा? ये सब कौन थे? लात और उज़्ज़ा, मनात। ये हम थोड़ा बाद में पीछे जाएंगे। ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबी बनाकर, रसूल बनाकर मबऊस हुए, तो ये मक्का और मक्का के आसपास जो कबीले थे, उन कबीलों के ये बुत थे। कौन थे? ये बुत थे। हम तो इनको समझते हैं ना कि भाई जो गैर मुस्लिम जिनकी पूजा करें वो बुत हैं, तो ये बुत थे। अब ये बुत कौन थे, उसके बारे में सिर्फ एक का नाम लेकर के मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में बयान करते हैं कि क़ाल अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को नहीं देखा या लात और उज़्ज़ा को देखा? क़ाल कान यलुत्तु लहुम अस्सवीक़, ये एक नेक शख्स का, लात एक नेक शख्स था मक्का में, जो दूसरी रिवायतों को अगर मिलाएं तो लोगों के लिए या हज के मौसम में बाहर से हज की गरज से आने वाले लोगों के लिए सत्तू घोल घोल करके, सत्तू बना बना करके उनको खिलाता और पिलाता था। अपना माल खर्च करके, अपना माल खर्च करके लोगों को खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। तो यकीनन ये नेकी की अलामत है, ये नेकी की अलामत है। इत्आमुत ताम ये बड़ा नेक अमल है। इसलिए लोगों के दिलों में इस नेक बंदे की बड़ी इज्जत हो गई, बड़ा एहतराम, बड़ा वकार। फिर क्या हुआ? फमात, मौत तो सबको आनी है ना भाई, चाहे नेक हो चाहे बद हो। फमात, एक दिन आया कि वो बंदा मर गया। फ़अकफ़ू अला क़ब्रिही, फ़अकफ़ू अला क़ब्रिही, लोग उसकी कब्र पर मुजावरी करने लगे, बैठने लगे। पहले बात गुजर चुकी है। रुकूफ ये कहाँ से है? इत्तिकाफ से है, यानी कि किसी जगह जमकर आप बैठ जाएं तो उसको अरबी में आप आयन काफ फा से ताबीर करते, और मुजावरी इसी का माना है। बैठ गए, फिर बैठ गए, यकीनन शुरू में तो बैठते ही उन्होंने उसकी पूजा शुरू नहीं की होगी। वो बैठे होंगे, बैठने वाले फिर आगे चले गए, दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर चौथे आए। एक वक्त आया कि लोग उसकी पूजा करने लगे। और यहां तक कि अरबों के अंदर ये एक बड़ा मशहूर बुत की हैसियत इख्तियार कर गया था। तो एक नेक आदमी, एक नेक आदमी। अब बताइए कि अगर हम कहते हैं कि भाई पीर अब्दुल कादिर जिलानी की शान में इतना गुस्ताखी, इतना गुलू ना करो। हम विलायत का इनकार नहीं करते। जो सच्चे वली हैं, अल्लाह ने उनको एजाज बख्शा है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है, अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए। लेकिन उनकी नेकी का ये तकाजा तो नहीं कि हम उनकी पूजा शुरू कर दें, उनकी कब्रों पर मुजावरी करना शुरू कर दें, उनके मज़ारात पर चढ़ावे शुरू कर दें। नहीं, वो एक अल्लाह के वली की हैसियत से जिंदगी गुजार कर अपने अल्लाह से जा मिले। हमको अच्छा वो अल्लाह वाले कैसे बने? अगर उनकी विलायत सही है तो यकीनन सिवाय अल्लाह की इबादत के अगर गैरुल्लाह की इबादत उनकी जिंदगी में शामिल होती तो कभी भी वली नहीं बन सकते। तो अगर हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है तो हमें भी उन्हीं जैसा अमल करना चाहिए, न कि उनकी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। तो
مفہوم بڑا واضح ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر یہ مفہوم واضح ہے تو کیا آپ لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ اور دیکھیں، درس تو ہم 1 گھنٹہ ادھر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا بول جاتے ہیں، لیکن پوائنٹ کی باتوں کو آپ لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیے، اور یقین مانیں نوٹ کرنے کا جو فائدہ ہے صرف سننے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور طلب علم کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو بات بھی آپ کو لگے کہ ہاں اب میں سمجھ گیا اور دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی، اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں اپنی زبان میں، جو بنگلہ سمجھنے والا ہے وہ بنگلہ میں لکھے، جو انگلش سمجھنے والا انگلش میں لکھے، اردو سمجھنے والا کیرلا اپنی اپنی زبان میں، دوبارہ کبھی بھی یہ نوٹ بک اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ چیزیں، یہ معلومات آپ کو جتنی بار آپ دیکھیں گے، اچھا یہ صرف ہم سمجھتے کہ نہیں یہ تو صرف مدرسے کے لڑکوں کے لیے، بھائی وہ کیونکہ ان کو امتحان دینا ہوتا ہے سال کے آخر میں، اس لیے نہیں، آپ یہاں آتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، اور معاف کیجیے گا میری مراد صرف یعنی آپ جو بیٹھے ہیں ان کی شخصیت بعین ہی مراد نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی مجلس میں جب کسی طلب علم کے لیے جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہی نہ بھی کہ ہم اللہ کی بات سنیں گے اور اللہ کی بات جان کر اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنے پیچھے دیگر لوگوں تک پہنچائیں گے، یہی 2 اہم مقصد ہے طلب علم کا۔ اب یہ دونوں مقصد پورا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ گین کر رہے، جو نالج آپ لے رہے، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے، کسی طرح بیٹھے۔ بلکہ مدرسے کا طالب علم تو کبھی کبھی مجبور ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ دھکا دے کر اس کو اسکول پہنچا دیتے اور ٹیچر مار مار کے اس کو پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے کمروں میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں گے، اپنے موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کی توفیق سے اپنا کمرہ چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وقت لے کر یہاں آئے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور اگر مقصد نہیں ہوگا تو پھر آنا بیکار ہے۔ اور اس مقصد براری کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ آتے ہیں یہاں اور بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ، اس مقصد میں جتنے وسائل آپ کو فائدہ مند ہوں ان وسائل کو اختیار کرنا چاہیے، اور ان وسائل میں سے ایک اہم وسیلہ ہے، آپ میں سے سب کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو اور ایک قلم ہو، اہم چیزیں کلک کر لیں، لکھ لیں، اس میں نوٹ کر لیں۔ نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہم جو 1 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اس کا 5 منٹ کا سمری اپنے دل و دماغ کے کسی کونے میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب درس شروع ہوا تھا 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب درس ختم ہوا تو وہ میموری ڈیلیٹ کرنا جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہوں گے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، 1 کلک سے میموری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی کھڑے ہوئے ویسے میموری سب صاف ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی، تو پھر 1 گھنٹہ بیٹھنا تو ہمارا بیکار ہو گیا نا ابھی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ جیسے یہ پوائنٹ کی باتیں، اور یقین مانیں یہ پوائنٹ کی باتیں، یہ مؤلف، عظیم مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ پوائنٹ کا باب باندھا ہے اس طرح سے، یہ ٹائٹل دیا اس طرح سے، ہم اگر سب بھول جائیں صرف یہ ٹائٹل یاد رکھیں تو یہ ٹائٹل بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، پھر باقی باتیں انشاءاللہ اسی کے ضمن میں آ جائیں گے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ نیک لوگوں کی بات پہلے گزر چکی، کہ نیک لوگوں کی شان میں غلو کرنا، جنرل
وہ بھی شرک کا ذریعہ بنتا ہے، اور بطور خاص ان کی قبر کے سلسلے میں غلو کرنا یہ بھی اہم سبب ہے شرک تک پہنچنے کا، اہم وسیلہ ہے، اہم ذریعہ ہے شرک تک پہنچنے کا۔ پہلی حدیث اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ مفہوم نہ ہوتا کہ اگر میرے مرنے کے بعد لوگوں نے میری قبر کے پاس عبادت کرنا شروع کر دیا تو میری قبر بت بن جائے گی، تو کیوں یہ تنبیہ کرتے اور کیوں یہ دعا کرتے اللہ سے اپنے؟ یہ دعا کرنے کا مطلب ہی کہ جس کی قبر بھی اس کے پاس پوجا کی جا رہی ہے، نظر و نیاز چڑھایا جا رہا ہے، پھول چڑھایا جا رہا ہے، چادر چڑھائی جا رہی ہے، تو وہ قبر بھلے ہی قبر ہے لیکن وہ حکم میں کس چیز کے ہے؟ وثن کے حکم میں، بت کے حکم میں۔ اور یہی بات مؤلف رحمہ اللہ اس باب کے اندر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور مثال بھی جیسے یہ تفسیر ہے، یہ تو تفسیر ہے نا، یہ کوئی مثال مؤلف رحمہ اللہ اپنی جگہ سے نہیں لے کر آئے، اپنے کلام سے لے کر نہیں آئے، یہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر نقل کی ہے سلف سے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ لات کیا ہے؟ لتا یلتو، لتا یلتو اس کے معنی ہوتے ہیں ستو گھولنا، اب وہ گھولنے کا پانی ڈال کے گھولیں اس کو، یا کہتے ہیں کہ وہ گھی ڈال کر بناتے تھے، گھی ڈال کر ستو میں گھی ڈالتے تھے اور پھر ملاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، تو یہ لتا یلتو کا جو معنی ہے وہ ستو گھولنے کا معنی ہے، اس میں گھی ملائیں، اس میں پانی ملائیں، جو بھی ہے لوگوں کو ملائیں۔ لات کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، لات ہمارے یعنی اردو زبان میں تو لات پیر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ لتا یلتو لاتن، جیسے فعل یفعل فاعل، وہ نہیں سمجھیں گے ہم۔ کاتب ہے نا، کاتب سمجھتے ہیں نا، کاتب تو سبھی اردو سمجھنے والے سب تھے، کاتب کس کو بولتے ہیں؟ جو لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں سے بنا ہے یہ؟ کتب یکتب کتابۃ، لکھنا، ٹھیک ہے، اسی سے کاتب لکھنے والے کو، تو لتا یلتو اور لاتن یا لاتتن اصل ہے وہ، کاتب ان کی وزن پر ہی سمجھ لیجئے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ستو گھولنے والا۔ نام نہیں تھا، یہ بندہ اپنے اس کام سے پہچانا جانے لگا، ستو گھولنے کا جو کام، نیک کام کیا کرتا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، اس کام سے یہ پہچانے جانے لگے۔ مرنے کے بعد لوگوں کی عقیدت اتنی تھی کہ مجاوری شروع کر دیا ان کی قبر پر، اور آگے چل کے یہ بت بن گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر پر بیٹھو ہی مت، پہلی سیڑھی، پہلا قدم، اور شریعت کا یہی یعنی مبنی بالحکمت اوامر اور احکام ہیں کہ شریعت نے جہاں ذرہ برابر بھی خطرہ محسوس کیا اس دروازے کو بند کر دیا، اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ اب شریعت نے اس دروازے کو بند کر دیا اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کھول، دونوں دروازہ کھول دو، کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، جتنے وسائل اس فحش کاری کی طرف پہنچا سکتے تھے ان سارے وسائل کو شریعت نے بہت دور سے بند کر رکھا ہے۔ وہاں بھی ہم نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیٹا بیٹی ساتھ میں پڑھیں، کوئی فرق نہیں، ارے تقویٰ ہونا، بہت سارے لوگ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، تقویٰ ہونا، ہماری نگاہوں پہ مت جائیے، ہمارے اس پہ مت جائیے، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ شریعت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں حقیقت میں۔ تو بات یہاں تھی میرے بھائی کہ اگر ہمارے یعنی یہ بھی مزار تھا نا، پہلے لات مزار تھا، گویا کہ لوگ کیا عکفو علی قبر ہی، یعنی اس کی قبر پر مجاور بنے، پھر یہی قبر دھیرے دھیرے بت کی شکل اختیار کر گئی۔ اور وہی آج ہمارے ملکوں میں جتنے مزار ہیں ہم ان کو مزار کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ بت ہیں۔ ہم لاکھ کہیں کہ یہ فلاں ولی کا مزار ہے، فلاں ولی کا مزار ہے، فلاں بابا کا مزار ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ چیزوں کو
ریئلائز کرنا چاہیے، حقیقت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جس طرح سود کو آج مختلف الفاظ سے لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو شریعت کی میرے بھائی ساری چیزیں ان کے اپنے حقیقی معنوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مؤلف رحمہ اللہ نے ابو الجوزاء کے حوالے سے نقل کیا عن ابن عباس کان یلت السویق للحاج، کہ وہ ستو گھولا کرتے تھے حاجیوں کے لیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، رواہ اہل السنن. یہ بھی دیکھیے کتنی اہم بات ہے اور ایک ہی حدیث کے اندر کتنی باتوں کو سمیٹ لیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کیوں نہ ہو، آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. آپ کی ایک حدیث، بعض علماء نے ایک حدیثوں کی شرح میں کتابیں لکھی ہیں. یہ جوامع الکلم ہے. ایک کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک مضمون کا ٹائٹل ہے. فرمایا یہاں پر کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجا ہے. والمتخذین علیہ المساجد، اور قبروں پر سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت بھیجا ہے. والسرج، اور قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. اور یہ علماء کا سروے ہے کہ اگر قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کسی بھی برے کام کے سلسلے میں لعنت کا لفظ آ جائے تو یہ اس کام کی حرمت پر دلالت کرتا ہے. ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لعنت کا لفظ بغیر کسی حرام کے کسی اور کے لیے صادر نہیں ہوا ہے. لعنت کا کلمہ جس کام کے لیے آ جائے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کام حرام ہے. اب کیا کیا باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی؟ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، قبروں پر مسجد بنانے والے لوگوں پر لعنت ہے، قبروں پر چراغاں کرنے والے لوگوں پر لعنت ہے. ہمارے ملکوں میں کتنی قبروں پر چراغاں ہوتا ہے. ہم ایک کر کے تھوڑی سی بات وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. زائرات القبور، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں تو آپ نے اجازت دے دی تھی. حدیث ہے، بڑی واضح حدیث ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ. یہ حدیث ہے کہ پہلے ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں اس کی اجازت دیتا ہوں کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے. تو پھر اس کا مطلب اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث آپ نے پہلے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرات القبور پر لعنت بھیجی ہے. تو یہ بات کہی جاتی ہے، بیان کی گئی. ایک تو یہ حدیث ہے سامنے، کہتے ہیں اس حدیث میں جو عموم ہے اس حدیث کے ذریعے اس کو خاص کر دیا گیا. وہاں اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اجازت مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے نا، لیکن اس حدیث کے ذریعے
پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اجازت جو وہاں پر بظاہر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، چونکہ یہ حدیث آ گئی، اس حدیث نے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ وہاں پر جو اجازت ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، چونکہ عورتوں کے لیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ممانعت فرما دی۔ اور اسی کے ساتھ میں وہ حکمت جو علماء کرام نے بیان کی ہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دے دیا قبروں کی زیارت کرنے کی، لیکن عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی؟ عورتوں پر لعنت کیوں بھیجی ہے قبر کی زیارت کرنے پر؟ تو دو باتیں بہت اہم کی جاتی ہیں اور ہمارے سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی۔ پہلی بات جو علماء نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عورتیں کمزور دل ہوتی ہیں، جذباتیت ان کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جلد بازی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جزع و فزع صبر کی کمی ہوتی ہے، جزع و فزع جلدی کرنے لگتی ہیں۔ تو اگر وہ قبر پر جائیں، مثال کے طور پر ان کے اپنے والد کی قبر ہے، اپنے بھائی کی، اپنے ماں کی قبر ہے، اپنے شوہر کی، اپنے بیٹا بیٹی کی قبر ہے، تو اس بات کا خدشہ زیادہ ہے کہ وہاں پر جا کر وہ بے صبری کا مظاہرہ اور جزا فضا نہ کر بیٹھے۔ اور جزا فضا کرنا یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، یہ نوحہ خوانی کے مترادف ہے، اور نوحہ خوانی ممنوع ہے شریعت کے اندر، ماتم نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات میرے بھائی بڑی اہم ہے، اور یعنی کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل ہے اور مشاہدے کی چیز ہے، مشاہدے کی چیز ہے کہ قبروں پر یا مزاروں پر جو مرد و زن زیارت کی یا زیارت کے بہانے کہیے جاتے ہیں، وہاں پر مرد و زن کا جو اختلاط اور اس اختلاط کے سبب اس کی وجہ سے جو فتنے پائے جاتے ہیں، ان فتنوں کا کوئی شمار نہیں، اور یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے یا نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مزاروں سے دور کا بھی گزر نہیں ہوا ہے ہمارا، لیکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے، مجھے نہیں معلوم، میں تہمت بھی نہیں رکھ رہا ہوں، اپنی لا علمی کا اظہار، لیکن گئے ہوں گے بہت سارے لوگ، آخر ان مزاروں پر کوئی نہ کوئی تو جاتا ہی ہے نا۔ تو وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے بیان کرنے والوں نے کچھ بیان بھی کیا ہے، اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو محتاج بیان ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مزے کی بات، سوال، لمحہ فکریہ، ہمارے وہی احباب، اسی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے اور اسی عقیدے کے ماننے والے جماعت کے لوگ ہماری خواتین کو مسجد آنے سے روکتے ہیں، روکتے یا نہیں روکتے؟ شدت سے روکتے۔ بہانہ کیا ہے روکنے کا؟ کیا ہے بہانہ؟ کوئی اپنی زبان سے بول دیتا کہ میں فتنہ ہے نا، کہ مسجد میں جانے سے عورت اور مرد فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے مسجد میں خواتین کا جانا ممنوع ہے، نہ عید میں، نہ بقرہ عید میں، اور نہ ہی جمعہ میں، اور نہ ہی کسی اور نماز میں۔ لیکن مزار پر
جانے کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ مزار پر جا کر منتیں مانگ کر آنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر کے آنا، یہ عمل صالح ہے۔ آخر نیکی تو سمجھ کے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ آخر مرادیں مانگنے جاتے ہیں نا۔ وہاں پر مرد و خواتین کتنے ہیں جو صبح جاتے شام تک واپس نہیں آتے ہے؟ ایک دن ادھر ہی ڈیرا کرتے، دو دن ادھر ہی، اور پتہ نہیں کتنا کیا ہوتا ہے وہاں پر، جس کو نہیں معلوم، اگر معلوم کرنا ہے تو کبھی اسی غرض سے ایک سرسری، جب میں مدینہ میں تھا تو ایک صاحب، میں نام نہ لوں گا اور نہ جگہ بتاؤں گا، ایک صاحب انہوں نے گویا کہ ایک مشن شروع کر رکھا تھا۔ وہ ایک دو آدمی قبروں پر جاتے تھے اور مشاہدات کر کے آ کر پھر اس کو قلم بند کرتے تھے اور اپنے پرچے میں شائع کرتے تھے۔ میں اس سیریل یعنی سلسلے وار تحریر کو برابر بڑی مستعدی سے پڑھتا تھا، اس لیے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اور بڑے دل کی بڑی تکلیف سے کہہ رہا ہوں۔ ایسے ایسے مناظر اور ایسے ایسے مشاہدے انہوں نے بیان کیے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب لمحہ فکریہ میں نے اس فقرے کا نام اس لیے دیا کہ ان خواتین کو مسجد میں جانے سے فتنے کا خطرہ ہے، لیکن مزار پر جا کر 2 دن 4 دن گزار کر آنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے۔ کیا مذہب ہے، کیا عقیدہ ہے، کس دین کی بات کرتے ہم، کس اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے؟ شرم آنی چاہیے اس دین کو ماننے والوں پر۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، سب چلتا ہے اور سب دین کے نام پہ چلتا ہے۔ ہم کو کیا تانا یہی تو ملتا ہے، بھئی تم لوگ نیک لوگوں کے گستاخ ہو، صالحین سے محبت نہیں کرتے، اولیاء کی عزت نہیں کرتے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ ہماری گستاخی صرف یہی ہے کہ ہم سب کو اسی خانے میں رکھتے ہیں، جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام میں ہی رکھتے ہیں، اس سے اوپر نہیں لے جاتے۔ اس کے لیے کوئی ناراض ہو جائے تو ہو جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے اوپر والے مقام کا تھا اس کے مقام میں ہم نے گستاخی کر دی ہے، وہ گستاخی ہم کو دوبارہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت اہم تھی میرے بھائی۔ اور اس کے علاوہ جو بات کی قبروں پر مساجد، اب قبروں پر مساجد چاہے یوں ہی کوئی سجدہ کرے یا مسجد بنا کر نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا دھمال مچائے وہاں پر جو بھی ہے عبادت کے نام پر، وہ اس کی مرضی۔ اور ہم چراغاں کرتے ہیں، ہے نا، چراغاں کرتے، سبحان اللہ۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ حتیٰ کہ قبر پر روشنی کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ روشنی بھی اگر قبر پر رہے تو لوگوں کی توجہ اس قبر کی طرف جاتی ہے، لیکن اگر قبر اندھیرا ہے، پڑا ہوا ہے، تو کسی کی توجہ نہیں جاتی اس طرف۔ تو قبر کی طرف توجہ بھی مبذول کرانے کا کوئی وسیلہ اختیار کرنا بھی شرعاً ممنوع ہے۔ اب یہ لائٹیں کس چیز کی بھی ہوں، چاہے ہم وہ موم بتی جلائیں، چاہے تیل والا چراغ جلائیں، چاہے بجلی کی لائٹیں جلائیں، سب ہر لائٹ قبرستان میں لگانا ممنوع ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی تو اگر ہم کو کبھی رات میں میت دفن کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کریں ہم؟ تو لائٹیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو کبھی کبھی رات میں دفن کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جو انتظام اس وقت کیا جاتا تھا آج بھی وہ انتظام، آپ ٹیمپریری لائٹیں لے کر چلے جاؤ اور دفن کر کے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اور یعنی یہ سارے
یہ حدیث کے اندر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ سارے اس قبر کو بت بننے کا جو نتیجہ ہے یا وہ منزل ہے، وہ انجام ہے، اس انجام تک پہنچنے سے راستہ کاٹ دیا گیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. نہ کوئی کسی قبر پر بیٹھے، نہ مسجد بنائے، نہ چراغاں کرے، نہ اس پر پختہ مکان بنائے، نہ کچھ کرے، نہ کچھ کرے. یہی مطلوب ہے. اگر آپ نے کوئی بھی کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قبر کو ایک بالشت، وہ بھی مٹی کے ذریعے اونچا کرنا، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. چونا گچ پختہ قبر کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے. بڑھا چڑھا کر اس کے القاب اور اس کے صفات کے ساتھ اس کے نام کا کتبہ لگانا گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے اس پر بیٹھنے کا، اس پر مسجد بنانے کا، چراغاں کرنے کا، زیارت کرنے کا خواتین کے. یہ ساری چیزیں ایک لسٹ ہیں قبر کے سلسلے میں ممنوعات کی. یہ ساری چیزیں ممنوع اس لیے ہیں کہ یہ قبر کہیں بت نہ بن جائے، یہ قبر کہیں بت نہ بن جائے. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی عقیدہ ہمیں اختیار کرنے اور اسی عقیدے کی دعوت اور اسی عقیدے کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.